آپ یہ بتائیے، آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? My Lord, 2017 میں it was PMLN which was in power. 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. یہ ذرا Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. Attorney General, adding to what my Lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my Lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty کہ اپنی armed forces کبھی ہم image برقرار رکھیں. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance, because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country, and they are our soldiers. So this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice said, that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future میں جا کے ہمیں بھی لوگ کہیں کہ ہم complicit تھے. کر لینا آج ختم کر دیتے ہیں, complicity ختم کرتے ہیں, نہیں ہوگی internal complicity آج کے بعد. یہی تو کرنے بیٹھے ہیں. کل کو I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. نہیں, آج کے بعد نہیں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں, اللہ کے فضل سے میں نے کوئی, آپ بتا دیں کہ کمپلسٹی نہ صرف, دیکھیے بہت طریقے ہوتے ہیں, ہم سب کو طریقہ کار پتہ ہے. کون سا کیس لگنا ہے یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے, کون سا کیس نہیں لگنا یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کون سا کیس 15 سال نہیں لگنا ہے, کون سا کیس آج لگ جانا ہے, کل جو فائل ہوا ہے یا نہیں بھی فائل ہوا وہ لگ جائے, یہ بھی کمپلسٹی ہے. کون سا کیس کس بینچ کے پاس لگنا ہے یہ بھی کمپلسٹی. یہ ساری چیزیں کس نے ختم کی ہیں؟ یہ میں سوری ٹو سے, میں بالکل اس سے نہیں کرتا ہوں کہ آج کے بعد ختم ہو جائے. یہ ختم ہو چکا ہے جس دن میں نے اوتھ لیا تھا. اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے, اپنی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کر کے دکھایا ہے نا کہ بینچز آپ بتا دیں, کوئی آپ بتا دیں ایک پیٹرن آپ کو بینچز مل رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہیں یا 4 ججز ہیں, یہ کیس کیوں لگا؟ جتنے اویلیبل ججز ان کے سامنے لگ گیا. سمپل سی بات ہے, ہم نے آپ کو پہلی دن بتا دیا یہ لوگ اویلیبل تھے. ایک جج ہمارے محترم جج, انہوں نے کہا میں اس میں, انہوں نے آرڈر پاس کر کے کہا میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں, ان کی مرضی ہے. ہمارے ساتھ تو کیا ہوا ہے کہ ہمیں بینچ سے نکالا گیا ہے جوڈیشل آرڈر کے تحت, کہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے, جو سپریم کورٹ نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک فیلو جج کو کہا یو کین ناٹ ہیئر دس جج دیز کیسز. اب میں اس لیے باتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری باتیں میری اپنی بات آ جائے گی, مگر میں یہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا. تو آپ بولیں ہاں جی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہوں, اسی لیے آپ پہ چھوڑ دیا تھا. مائی لارڈ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا, میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں آپ کو, ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت, مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیشن گورنمنٹ کی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے, کیونکہ دیکھیے میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. ناؤ آئی ہیڈ ڈسکوالیفائڈ مائی سیلف, دیٹس وائی آئی لیفٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. So I did not want to touch upon it.
My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated itself کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں ہے. مگر آپ کہیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. ان پہ میں کبھی نہیں بات کروں گا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو میں بالکل ہی مطلب ان پہ میں نہیں کہوں گا. مگر ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا, سرکار پہ. اگر سرکار اب لیجسلیشن بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. آپ کو کیا مسئلے ہیں لیجسلیشن آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ سجیشن ان کے پڑھ لیں, انہوں نے کیا سجیسٹ کیا؟ ایک لیجسلیشن کر لیں. مگر اطہر صاحب کی ایک موقف ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر چلیں شاید نہ بھی ضرورت ہو, مگر جب لوگ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تب لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں, کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جب ایک حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ لیجسلیشن آپ کر لیں اور آپ پھر اپنے طور پہ آپ نے خود وڈرا بھی کر لی ہیں تو لیجسلیشن کریے. ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں, یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی آل دی انسٹیٹیوشن. آپ کریں اور پروپوزل ذرا دیکھیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں, اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے. وہ لیجسلیشن نہیں ہوا, اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟ یہ پوائنٹ بھی یہاں رکھیں سامنے. ایک میں ایڈ کر دوں اس میں, یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک پلان ہے, پروگرام ہے, یا اس کا انڈیویجول کا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ ذرا اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 میں it was PMLN which was in power. 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. یہ ذرا Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, آپ یہ ذرا پڑھ لیں, یہ جو دھرنا ججمنٹ کے بعد والا آرڈر ہوا ہے, اس میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, میں نے کہا میں بار بار یہ کہتا ہوں سچ. in this case, یہ آرڈر تاریخ بتا دیں کیا آرڈر ہے. This order is dated 15th November 2023. I'd read out from paragraph 5 onwards. In this case, review petitions and applications were filed in early 2019 but were not fixed for several years. In the interim, the other signatory to the judgment, namely Mushir Alam J, retired on 17 August 2021. The concerned officers of the Supreme Court were asked to submit a report regarding non-fixation of these matters in court. The Additional Registrar Fixture and the Additional Registrar Judicial have jointly reported as under. It is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench, or in which at least the Honorable Author Judge is a member. Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of Honorable HCJs.
Record shows that CRP 266/2019, etc. were added in draft of final cause list number 17 of 2019 for the first time on 25/4/2019 at 1:12 p.m. CFMS report is attached at flag A. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019 at 5:06 p.m. as per direction given by the then Honorable Chief Justice. And further that, it is also worth mentioning that the said cases were also repeatedly mentioned in list of important cases presented to former Honorable Chief Justices from time to time. However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para, 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications.